چھٹا کلمہ تمام ہوا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 30ویں آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا۔ ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ کر کہ تمام ہوا بظاہر اپنی زندگی، تکالیف اور مصائب کے اختتام کا اعلان کیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ تمام ہوا سے مراد ہے وہ کام ہے جو باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا، جسے اس نے کامیابی اور کمال فرمانبرداری کے ساتھ مکمل کر کے برملا اعلان کیا۔ اسی طرح چھٹے کلمہ کے یہ الفاظ کہ تمام ہوا خداوند یسوع مسیح کے اس کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس نے بنی نوع انسان کی نجات کے لیے مکمل طور پر پورا کیا، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ تھی، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے خود کہا ہے یوحنا 17 باب اس کی 4 آیت کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہمارے خداوند نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت تک اپنی جان خدا باپ کے سپرد نہیں کی تھی جب تک کہ اس نے بنی نوع انسان کی نجات کا کام مکمل نہ کر لیا، جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ چھٹے کلمہ کے الفاظ کے تمام ہوا اس بات کا برملا اعلان ہے کہ اس نے یہ جنگ جیت لی ہے جو رومی سپاہیوں اور یہودی رہنماؤں اور اس وقت کے اندھے زمانہ کو ہاری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یسوع مسیح ہار چکا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب جو برملا اعلان وہ کر رہا ہے کہ تمام ہوا، وہ اس کام کو جو اس کے باپ نے اس کے سپرد کیا تھا وہ اس کو پورا کر رہا تھا، اور وہاں پہ اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ تمام ہوا فتح مندی کی یہ پکار در حقیقت تکمیل ہے خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے مقصد کی، خداوند یسوع مسیح سے متعلق پیشن گوئیوں کی، بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کی، بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارہ کی، شریعت کے تقاضوں کی، ابلیس کے ساتھ روحانی جنگ میں فتح کی، خدا کے ساتھ انسان کا ملاپ۔ چھٹا کلمہ علم الہیات کے ماہرین کی نظر میں خدا باپ نے ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے سپرد 2 کام کیے تھے۔ پہلا انجیل کی بشارت اور دوسرا بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ۔ اگر ہم پہلا دیکھیں کہ انجیل کی بشارت اور اس کے چند ایک حوالہ جات ہیں جو کہ بائبل میں ہیں، جو کہ ہم ابھی شیئر کریں گے، اس میں لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اس کے لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہووں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18 آیت میں یہ لکھی ہے آیت، جس کی تکمیل کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کی آخری عید فصح کے موقع پر گرفتار ہونے سے پہلے الوداعی خطاب میں کہا، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 7 آیت۔ اب ہم چلتے ہیں بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد 2 کام کیے تھے، ایک انجیل کی بشارت اور دوسرا بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ کس طرح سے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، جس کی تکمیل اس نے چھٹا کلمہ کہہ کر یہ کی کہ تمام ہوا۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 30 آیت میں یہ آیت لکھی ہے۔ قدیم زمانے میں جو میرے عزیزو قدیم یونانی زبان تھی، وہ ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے کی اہلیت رکھتی تھی، کیونکہ یونانی زبان کی یہ خاصیت تھی کہ مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یونانی زبان کا یہ ایک لفظ تیتلیستائے جو ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے نکلا، اپنے اندر معنی اور مفہوم کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے، جسے ہم مفسرین اور علماء اکرام کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے۔
اسی لیے جو اس یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ عبرانیوں 7 باب اس کی 25 آیت میں یہ آیت لکھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے چھٹے کلمہ تمام ہوا کو فتح مندی یا کاملیت کا کلمہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس بات میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا صلیب پر سے یہ نعرہ جو تھا وہ فتح مندی کا نعرہ تھا، اور اس نے تمام ہوا کہہ کر کاملیت کا اعلان کیا ہے۔ اور آخر کس پر فتح مندی اور کس کے اختتام کا اعلان؟ میرے عزیزو، اس پر مفسرین جو ہے وہ قیاس آرائی تو کرتے رہے ہیں، لیکن اگر ہم نئے عہد نامہ کے یونانی متن میں دیکھیں تو ایک ہی لفظ تیتلستائے ہے، جس سے مراد کسی ایک کام کا ختم ہونا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تمام پیشن گوئیاں اور نئے عہد نامہ میں اس کی زمینی زندگی کے تمام واقعات اسے دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ متی رسول کی انجیل کا 1 باب اس کی 21ویں آیت۔ اور اسی طرح سے لوکا رسول کی انجیل کا 19 باب 10 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے جو مقصد ہے یہ اس کی بھی تکمیل ہو رہی ہے کہ تمام ہوا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم بائبل مقدس کے اگر ہم دیکھتے ہیں پیدائش میں، تو وہاں پہ نظر ڈالیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور اس وقت گناہ جو ہے انسان ہے گناہ سے بے بہرا اور خدا کی صفات اور پاکیزگی کا نقش تھا، لیکن جلد ہی انسان اپنی ابتدائی حالت اور الہی معیار کو کھو بیٹھا اور نافرمانی کے گناہ کے باعث گناہ گار اور ناپاک ہو گیا، اور اب وہ موت کی سزا کے حکم کے متحد زندگی بسر کرنے لگا۔ لہٰذا آدم اور حوا جو کہ تمام نسل انسانی کے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے پوری نسل انسانی کے گناہ گار ہونے کا سبب بنے۔ رومیو 5 باب اس کی 12 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیو 3 باب اس کی 23 آیت۔ میرے عزیزو، ہمارے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے بھی بنی نوع انسان کے گناہ اپنے اوپر لے کر ایک مستقل اور کامل معافی کا انتظام کیا، جس کے بارے میں یوحنا استباغی نے اس کے بپتسمہ کے وقت کہا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں، نہ سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ ابدی خلاصی کے بارے میں عبرانیوں کے خط کا مصنف یوں رقم تراز کرتا ہے کہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کروائی۔ میرے عزیزو، ہم جو جس گناہ میں تھے، ہمارے جو بدن تھے، ہم گناہ گار تھے، کیونکہ ہم نے ابھی ہم نے سنا ہے کہ آدم اور حوا کا جو نسل انسانی کے جو ماں باپ کہلاتے ہیں، تو ان کے وسیلہ سے اس دنیا میں گناہ آیا، تو اس کی خلاصی کے لیے ایک ایسے برے کی ضرورت تھی جو اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا، اور وہ ایسا برہ وہ ایک ہی اس کا بیٹا تھا خداوند یسوع مسیح۔ اس نے اور وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، یعنی کہ ایک ہی بار اس نے اپنی قربانی دی اور ہم سب کے گناہوں کی خلاصی کروا کے وہ ایک ہی بار پاک مکان میں داخل ہو گیا، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ عبرانیوں 9 باب اس کی 22 آیت میں وہ لکھتا ہے کہ اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارا کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی دوا ہے، وہ گناہ پر نہیں بلکہ گناہوں کی معافی پر زور دیتا ہے۔ اس نے خود فرمایا ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان یا دوسری چیز کا غلام بننے کی ضرورت نہیں، پر اس نے ہمارے گناہوں کے عوض پوری قیمت ادا کر کے ہمیں رہائی دلائی ہے۔ لہٰذا ہم سب اپنے کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح سے کہیں کہ تیری غلامی پوری آزادی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ صرف اور صرف خدا کا برہ
ہمارا کامل نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے گناہوں کا مکمل کفارہ ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے صلیب کے اوپر کہ تمام ہوا، کہ اے باپ جو تو نے ذمہ داری میرے اوپر مجھے سونپی تھی اس کو میں نے تمام کر دیا۔ اور اس کے علاوہ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی ابلیس پر یقینی فتح کے کافی سارے ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کی ابلیس پر فتح مندی کی پیشن گوئی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں، اور وہاں پہ یہاں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پر یہ دیکھیں ہم یسوع مسیح کی جو ابلیس پر فتح مندی ہے، جو صلیب پر یسوع مسیح نے فتح کا نعرہ مارا ہے، فتح مندی کا نعرہ مارا ہے کہ تمام ہوا، وہ اس کی جو پیشن گوئی پیدائش میں کی گئی تھی آج یہاں پہ صلیب کے اوپر چھٹے کلمے میں خداوند یسوع مسیح پورا کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ تمام ہوا۔ یسوع مسیح کی جو فتح مند خدمت ہے وہ کس طرح سے ہے کہ ہمارے خداوند نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہی سے ابلیس نے میرے عزیزو اپنی شکست کو جان لیا تھا۔ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو ابلیس یہ جان گیا تھا کہ اب میری شکست ہے، اسی لیے اس نے خداوند یسوع مسیح کا کام تمام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مثلاً ہیرودیس کے ہاتھوں اس نے بیت لحم میں 2 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کا قتل کروا دیا، بیابان میں آزمائش کر کے صلیب تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی، لوگوں کا بادشاہ بنانے پر اصرار کیا گیا۔ یسوع کی صلیبی موت سے پطرس کا انکار، جس پر خداوند یسوع مسیح نے پھر پطرس سے یہ کہا کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو۔ اور اسی طرح سے یہودا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کے جو اس میں شیطان سمو گیا تھا اور اسے دھوکے سے اس نے پکڑوایا، اور یہ ہے شیطان کے سارے وہ حربے جس نے اس نے پورے کیے، اور اس نے کوشش کی کہ میں خداوند یسوع مسیح کو اس کے جو وہ الہی مشن کو وہ پورا کرنے کو تھا، اس کو تمام کرنے کو تھا، تو اس کو فیل کرنے کے حوالے سے اس نے جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ نے پورے وہاں پہ بیت لحم میں 2 سال سے جتنے عمر کے لڑکے تھے ان سب کو قتل کروا دیا۔ تو میرے عزیزو لیکن ابلیس کیا ہوا؟ ناکام ہوا، ہر طرح سے ناکام ہوا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران ان کی خوشخبری کی منادی، معجزات اور ابلیس قوتوں کی شکست، یسوع مسیح کی فتح مندی کا نعرہ منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کی بادشاہی پیش قدمی کر رہی تھی اور ابلیس پسپا ہو رہا تھا۔ ایک جگہ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 10 باب اس کی 18 آیت میں یہ لکھا ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ہم دیکھتے ہیں چھٹا کلمہ پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں اور نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے تمام حالات و واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک مشن تھا، اور وہ کیا مشن تھا؟ ایک الہی مشن تھا جو یسوع مسیح نے اپنے باپ سے وہ مشن حاصل کیا تھا۔ خدا نے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے تھا، اس کا ایک مقصد تھا اس دنیا میں بھیجنے کا، تاکہ وہ گناہ جو ایک شیطان نے جو باغ عدن میں ایک گناہ کی ابتدا کیا اس کا اختتام کرنے کے لیے پھر خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ انسان کی جو خلاصی تھی، ہمیشہ کے لیے خلاصی جو تھی، اس گناہ سے جو خلاصی تھی، وہ ایک ایسا برا چاہیے تھا جو پاک ہو، جو گناہ سے بے بہرا ہو۔ تو ایک ہی اس کا بیٹا ہے خداوند یسوع مسیح جو ان تمام گناہوں سے پاک ہے، اور ہمیں بھی وہ پاک کرتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ تمام ہوا، کہ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے جو میرے اوپر ذمہ داری دی تھی اس کو میں نے کمال وفاداری کے ساتھ نبھایا ہے۔ اور کچھ حوالے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر صلیب کے اوپر ہمیں خرید لیا ہوا ہے۔ اب ہم اس دنیا کے نہیں رہے، اس لیے ہم نہ تو اپنے ہیں نہ اس دنیا کے ہیں، کیونکہ یہ بدن جو ہے اس کو جو ہے شیطان یا دنیا تو ختم کر سکتی ہے، لیکن ہماری جو روح کی ابدیت ہے اس کو کوئی یسوع مسیح کے ہاتھوں سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس کلمے پہ اپنے غور کرنا ہے کہ تمام ہوا، کہ یسوع مسیح نے تو اپنی صلیب کے اوپر اپنے باپ کو یہ کہہ کر کے میں نے تمام کیا۔ آج ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ کیا ہم اس جو یسوع مسیح نے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور جو مقصد دے کر بھیجا ہے، کیا ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟
تو ہمیں اپنے مقصد کو آج جاننا ہے تاکہ ہم بھی آخر میں جا کر یہ کہہ سکیں کہ خدا ہم نے بھی اس دنیا میں آئے، ہم نے بھی جو تمہیں ذمہ داری ہم نے اس کو تمام کیا۔ خداوند اس کلمے کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے سب کو بڑی برکت دے، آمین۔